बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज जमादियुस्सानी का चांद नजर आ गया है और आज यकम जमादियुस्सानी है। ये महीना बादस अंबिया कायनात की सबसे अजीम हस्ती की याद दिलाता है। इस हस्ती का नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो है, जो आखिरी रसूल इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के विसाल के बाद रियासत मदीना के बिला फसल खलीफा अव्वल हैं। रियासत मदीना से मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कायम करदा हुकूमत थी, जो मदीना में कायम हुई और फिर फैलती चली गई, जिसे खिलाफत राशिदा भी कहा जाता है। आज के व्लॉग में इसी मौजू पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में रियासत मदीना या खिलाफत राशिदा जैसा निज़ाम क्यों नहीं आ सका। नाजरीन, रुए ज़मीं पर आज तक जितनी हुकूमतें कायम हुई या आगे चलकर कायम होंगी, उन सबको अगर अरस्तू के नजरिए के मुताबिक देखा जाए तो दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अच्छी हुकूमत जो फलाहो इस्लाह के लिए कायम हो और बुरी हुकूमत जो हाकिमों की मसलहत के लिए कायम हो। एक अच्छी हुकूमत का तुर्राए इम्तियाज ये होता है कि वो एक तबके, एक खानदान या एक गिरोह की मसलहतों को पेश नजर रखने के बजाय अवाम की फलाह बहबूद को मतमाए नजर बनाती है। और एक बुरी हुकूमत की मोटी सी पहचान ये है कि उसके सामने अवामी फलाह बहबूद के बजाय चंद मसनद नशीनों की खातरदारी होती है। तारीख के झरोकों में झांक कर देखा जाए तो इस तारीफ की रोशनी में एक अच्छी हुकूमत का मायार खलीफाए बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पेश किया, जो आज तक एक मुनफरिद, यादगार, बेमिसलो बेनजीर रुतबे व मुकाम का हामिल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों की हुकूमत अरस्तू के नजरिए के मुताबिक पहली किस्म का एक बेहतरीन नमूना थी। उन्होंने अवामी फलाह बहबूद को नस्बुल-ऐन बनाने के नतीजे में जिस दरवेशी और सादगी की जिंदगी गुजारी, उसे देखकर अपने तो अपने, गैर भी उनकी अजमत के आगे सर खम करने पर मजबूर हो जाते हैं। हुक्मरान दुनिया बनाने के लिए सो जतन करते हैं, कौमी खजाने पर हाथ साफ करते हैं, अवाम की जेबों पर डाका डालते हैं, सरकारी ठेकों से कमीशनें लेते हैं, तोशा खानों के तहाइफ सस्ते दामों लेकर बाजार में महंगे दामों बेच देते हैं, अपनी तिजोरियां भरने के लिए हर तरह की करप्शन में अपना मुंह काला करते हैं। मगर सदाकत के इस ताजदार को देखते हैं तो ये अपनी खिलाफत के दौरान हमेशा दुनिया से भागते हुए नजर आते हैं। खिलाफत के फौरन बाद का एक वाकया, आपने पानी मांगा तो लोगों ने पानी में शहद मिलाकर हाजिर किया। खलीफाए वक्त ने यह मशरूब देखा तो रो पड़े। लोगों को ताज्जुब हुआ कि इसमें रोने की क्या बात थी। पूछा तो फरमाने लगे, एक दफा मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपने फरमाया दूर दूर। हम हैरान हुए कि कोई नजर तो आ नहीं रहा, फिर खुदा जाने हजूर किसको दूर दूर फरमा रहे हैं। इस्तफसार किया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मुजस्समा बनकर मेरे सामने आती है, मैंने उसे धुतकार दिया तो वो चली जाती है, मगर फिर आती है और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे बचकर निकल जाएं, लेकिन आपके बाद आने वाले लोग मुझसे बचकर नहीं निकल सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, जब तुम लोगों ने यह मशरूब पेश किया तो मुझे यह वाकया याद आ गया और मैं डरा कि कहीं दुनिया मुझे भी अपनी जुल्फे गिरागीर का असीर न बना ले। दुनिया से बचने का यही वो एहतमाम था जिसने खिलाफत से कब्ल और खिलाफत के बाद आपके नफीस ज़ौक और आपकी पाक आदात में जर्रा बराबर भी तगय्युर न आने दिया। ये थी रियासत मदीना की एक छोटी सी झलक। हमें इसकी रोशनी में जायजा लेना चाहिए कि कहाँ रियासत मदीना और कहाँ हम, फिर भी दावे रियासत मदीना के। नाजरीन, पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है
جس کے قیام کا سبب صرف کلمہ طیبہ بنا۔ یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ الحمدللہ یہاں بسنے والوں کی اکثریت مسلمان اور اسلام پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمیں 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں ہمارے آباء و اجداد نفاذ اسلام کا خواب لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آج تیسری اور چوتھی نسل اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کی منتظر ہے۔ آج بھی ہمیں کوئی نفاذ اسلام کا جھوٹا وعدہ کرے، کوئی ریاست مدینہ کا نام لے تو ہم دیوانہ وار اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ اس وعدے اور اس نعرے پر قوم نے بہت دھوکے کھائے اور مزید کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی شرم نہیں آئی۔ نت نئے بھیس میں قوم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ گزشتہ دور اقتدار میں بڑی شد و مت کے ساتھ ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا تھا۔ میری طرح بے شمار لوگ جو اپنی آنکھوں میں نفاذ اسلام کے خواب سجائے بیٹھے ہیں، انہوں نے برملا سابقہ حکومت کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ صرف اس بنیاد پر کہ یہ لوگ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن 3.5 سالہ دور اقتدار میں ہر وہ کام ہوا جو ریاست مدینہ میں قابل گرفت ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے سابقہ حکمرانوں کی نیت صاف ہو، لیکن ان کے اعمال ان کی زبانوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ ریاست مدینہ کی باتیں تو کرتے تھے، ان کے سبھی عمل ان باتوں کی نفی تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میں نے جب اس وجہ کو جاننے کی کوشش کی تو میری سمجھ میں جو بات آئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوری معلومات لی جاتی ہیں، ہوم ورک مکمل کیا جاتا ہے، تب اس پر عمل کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے۔ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جب آپ کے پاس اس کا علم ہی نہیں، اس بارے میں معلومات ہی نہیں، تو آپ اسے کیسے پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں۔ سابقہ حکومت سے یہی غلطی سرزد ہوئی۔ انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگا دیا، لیکن ریاست مدینہ کیسی تھی؟ اس کے خد و خال کیا تھے؟ وہ کن خطوط اور اصولوں پر قائم تھی؟ ریاست مدینہ میں حاکم وقت کی کیا ذمہ داریاں تھیں؟ عنان حکومت سنبھالنے والوں کا انداز حکمرانی کیا تھا؟ ریاست مدینہ میں کیا کیا خوبیاں تھیں؟ ریاست مدینہ ہے کیا؟ ریاست مدینہ نے اس معاشرے میں کیا کیا اصلاحات کی اور ان کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے اور کیا کیا نتائج پوری دنیا کے سامنے آئے؟ آپ کا نالج اس بارے میں صفر تھا۔ جب آپ کا نالج صفر تھا تو بہترین راستہ یہ تھا کہ آپ ملک کے جید علماء کی ایک ٹیم بناتے اور اس سے رہنمائی لیتے، لیکن آپ نے اپنے رویے اور طرز سیاست سے ملک بھر کے علماء کو اپنے خلاف کھڑا کر لیا۔ یہ آپ کی بہت بڑی غلطی تھی۔ ریاست مدینہ کے نعرے کی وجہ سے جو چند ایک علماء جرت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی آپ کے اعمال کے نتیجے میں آپ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جب تک آپ اقتدار کے جھولے جھولتے رہے، ریاست مدینہ کا نعرہ آپ کی زبان سے جاری رہا۔ جیسے ہی اقتدار سے الگ ہوئے، یہ نعرہ آپ کی زبان سے غائب ہو گیا۔ اس سے آپ کا ساتھ دینے والے بے شمار لوگ بدظن ہوئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی حکومت اس وقت تک ریاست مدینہ کی طرز پر ریاست قائم نہیں کر سکتی جب تک وہ جید علماء کی سرپرستی میں قائم نہ ہو۔ جید علماء کی مشاورت معاملات ریاست کو آگے بڑھانے میں شامل نہ ہو۔ آپ نعرہ تو ریاست مدینہ کا لگائیں اور آپ کے سٹیجوں پر ناچ گانے، ڈھول ڈھمکے، باجے گاجے ہوں، جلسوں میں مخلوط حاضری ہو، مرد ہی نہیں خواتین بھی اسلامی اور معاشرتی اقدار کو پامال کریں، یہ دو رنگی نہیں چلے گی۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ ریاست مدینہ یا خلافت راشدہ والا نظام چاہتے ہیں یا نہیں۔ جب تک آپ خود کلیئر نہیں ہوں گے، تب تک آپ قوم کو بھی ابہام کا شکار بناتے رہیں گے۔ ناظرین، آخر میں ایک بار پھر جمادی الثانی کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اس مہینے میں خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔
اسی مناسبت سے یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مہینے میں پاکستان کے عوام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے فضائل بتائے جائیں۔ ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ کیا تھی، اس بارے میں آگاہ کیا جائے۔ یہ کام پھر بھی آخر علماء، مشائخ، خطباء اور شیوخ کو ہی کرنا ہے۔ جب ہمارے حکمران ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ کے نظام کے بارے میں لا علم ہیں تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا جمادی الثانی کے مہینے میں اس خلا کو پر کرنے کا بھرپور اہتمام ہونا چاہیے۔ اس سے لوگوں میں شعور بیدار ہوگا اور ان کے دلوں میں پہلے سے زیادہ خواہش پیدا ہوگی کہ اس ملک کو ریاست مدینہ کی طرز پر آگے بڑھایا جائے یا یہاں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کیا جائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔